دینے والا جو سیٹ اپ ہوتا ہے. نہیں نہیں، میں نے بلوٹوتھ لگائے ہیں اور ایک کمرہ میں نے رکھا ہوا ہے، ساؤنڈ پروف کمرہ. یہ بس دیکھو نا، اور میں گالیوں والوں کی براڈے دیکھتا ہوں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے، پورا سسٹم رکھا ہوا ہے انہوں نے، پورا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بھئی آواز کو اس کی وہ کیا بولتے ہیں، اب اس کی پچ کتنی ہائی کرنی ہے، اس کی کون سی دیکھیں جو ہے نا، نا وہ ڈبل. آواز میں تمور بھائی اب آواز میں ساؤنڈ نہیں آ رہا. اب میں نے ونڈو اوپن کر دی ہے. ہاں اب آپ نے جو ہے نا نارمل اوپن کی، اس لیے آپ کو گالیوں کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ جو آپ نے آن کیا نہیں تھا کام. یہ ساؤنڈ پروف یعنی کہ روم ہے نا، تو یہاں پہ یعنی کہ لیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لیڈ لگائی ہو نا اس روم کے اندر، لیڈ بھی میں لگاتا ہوں لیکن وہ مجھے اپنی خود آواز آنے لگ جاتی ہے. تو یہاں گالیاں گونج گونج کے ہوتی ہیں، پھر صحیح گونجتی ہیں گالیاں. کیا گالیاں گونجتی ہیں، آپ دیکھو کبھی ان کی براڈے دیکھو ان کی گالیوں والی. یہ جہاں جہاں پہ لگی ہوئی ہے نا نون لک براڈ، یہ پاک ارمی ہو گیا، اگر لالا جی ہو گیا. لالا جی کو نا میری ایک آئی ڈی ہے خوشبو خان، وہ پہلے میں اس آئی ڈی سے ایک دفعہ آیا تھا یہاں پہ. وہ لالا جی کی براڈ کے نیچے کوئی جائے نا تو بس اتنا میسج کر دیتے ہیں وہ لڑکے، آپ کو خوشبو خان بہت یاد کریے. لالا جی وہیں پہ پاگل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بات ہے بی ایف ڈی بھائی، ان کو کلپانے کا نا بہت مزہ آتا ہے. جی جی چلیں، میں میوٹ لگاتا ہوں. آگے چلتے ہیں. دیکھو زبردست ہوا، آپ آئے، آپ کی آواز سنی ماشاءاللہ، تو آئیڈیا آپ کا بڑا اچھا ہے سونی کڑی. مگر ایک میرا سوال ہے، اگر دیکھو کوئی بندہ خوبصورت ہوتا ہے نا، اس نے تھوڑی لکھنا ہوتا ہے میں سونی کڑی ہوں، کو بدصورت سی کڑی ہوگی وہی لکھے گی نا سونی کڑی. تو لیکن پٹوالی کیسے اس کو پٹ جاتے ہیں؟ بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، ہمیشہ جب کوئی ہمارا جو دور جا رہا ہے نا معاشرہ، اس میں کسی کو یہ نہیں دیکھا جاتا سونی ہے کہ کوجی ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ سانس اس کی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈگری ہوتی ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں. تیمور بھائی، ڈگری ہوتی ہے. اچھا وہ جو بلوچستان کی ہم لوگ بات کر رہے تھے، وہ صدام ترین اس دن آ کے جو بات کر رہا تھا، وہ آپ نے سنی ہے نا؟ آپ نے پتہ نہیں اس پہ کی ہے کہ نہیں بات چیت کی. وہ کہتا ہے یہ جو بی ایل اے شی ایل اے سب فراڈ ہے، تو یہ ان کی چھاونیوں کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں، یوٹیوب کے نمبر یوز کرتے ہیں اور بھتہ وصول کرتے ہیں سب لوگوں سے نا، کوئٹہ میں بھی اور آگے پیچھے. چھاونیاں مطلب یہ گیریزن جو آرمی کے ہوتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو مطلب کہتے ہیں ہم بی ایل اے کے ہیں، اور شام کو یہ نکلتے ہیں آرمی کے علاقوں سے اور بھتہ کروڑوں کی تعداد میں وصول کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں. تو یہ تو بی ایل اے شی ایل اے تو ہے ہی نہیں، خود ہیں سارے. جی آہستہ آہستہ میرے خیال سے ان کی سارے کچے چٹے کھل رہے ہیں اور لوکل لوگ ہی بتا رہے ہیں. خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں نا. اور پھر انہوں نے کام شروع کیا کہ جی پنجاب سے کوئٹہ ہوٹل والوں کو نکالے ساروں کو. بھائی پہلے آپ نے وہ ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کہا جی افغانی سارے نکالو ہیں، تو بغیر کسی وجہ کے، وہ کوئی آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کام دھندا کرتے ہیں. میں بچپن سے دیکھتا تھا ان کے بچے آ کے وہ کوڑا کرکٹ اٹھاتے تھے، پورا شہر ان کی وجہ سے صاف ہوتا تھا. سارا پلاسٹک وہ لے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، سارے ڈبے شبے وہ لے جاتے تھے، بس اٹھا رہے ہوتے تھے. مطلب تیمور وہاں پر پاکستان میں تو کاؤنسل نائب کاؤنسل کی جو ویکلی کلیکشن آتی ہے وہ سسٹم ہی نہیں ہے. یہی لوگ آ کے صاف کرتے تھے، ریسائکلنگ قسم سے وہ اپنے دم پہ جو کچھ کرتے تھے، ان غریبوں کو نکالا فری آف چارج. اب ان کو انہوں نے نکالا، ٹھیک ہے، جو کام والے بندے تھے اور جوان جو مطلب اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، ان کو انہوں نے کہا تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. اچھا ان کے چکر میں انہوں نے کے پی کے کئی لوگوں کو، جو قبائلی لوگ یہاں پہ رہتے تھے، ان کو بھی ہراس کیا، ان کو بھی نکالا. وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں چاہتے، یہ اب پنجاب کو اپنی جاگیر بنانا چاہتے ہیں. اور وہ تو ان کی ہے جاگیر ویسے پنجاب، لیکن یہ کبھی یہ بتانا بھی نہیں چاہتے پنجاب والوں کو کہ کسی طریقے سے ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ باقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور آپس میں ان کی کنیکشن نہ بڑھ جائیں. تو اس وجہ سے یہ انہوں نے کام کیا. پھر اب یہ کہتے ہیں کوئٹہ ہوٹل سارے بند کرو اور ان کو نکالو. مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں صوبوں کو. اس کے بعد پھر یہ ویلیاں ہو جان، گلیاں آتے وچ مرزا یار پھرے کہ جو یہ کہیں گے وہی نیریٹو بکے گا. آپ کو یاد ہے وہ
جب وہ کیا بنو میں انہوں نے وہ دہشت گردی سو کال دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا انہوں نے ضرب عذب یا پتہ نہیں ضرب جو بھی بلشٹ انہوں نے شروع کرنا تھا، تو لوگ وہاں پہ نکل آئے، بڑی تعداد میں انہوں نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ تو مظاہرہ کیا، انہوں نے بینر اٹھائے تھے، سفید جھنڈے اٹھائے تھے کہ ہم یہ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہو، ہم اور لاشیں نہیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ جب ویڈیوز بنی اور نکلی، انہوں نے ان کے اوپر گولیاں چلا دی، اور پھر وہ جب ہیومن رائٹ پاکستان نے اس کو شائع کیا تو یہ ISPR والا آ گیا جی گھنٹے کے اندر اندر، کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا جی، یہ اتنی تیزی سے انہوں نے کیسے ہر چیز اپلوڈ کر دی، اتنی تیزی سے کیسے انٹرنیٹ پہ خبر آ گئی۔ اور بندہ ان سے پوچھے، 1903 میں تم لوگ رہتے ہو، جو انگریز نے تمہارے لیے 1947 میں وہ کاغذات چھوڑے ہیں وہی تم دیکھ دیکھ کے اس میں سے تم اپنا لائن آف آپریشن نکالتے ہو کہ ہاں جی یہ ہو گیا تو اس کی صورت میں انگریز نے بتایا تھا یہ کرنا ہے۔ اور انگریز تو وہ تو باب قائد اعظم کا انگریز تھا اس زمانے کا، نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا، نہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، نہ لوگ اتنے پڑھے لکھے تھے۔ تو تم ابھی اسی چکر میں پھنسے ہو، وہی کتاب کھول کے تم دیکھتے ہو ہاں انگریز نے ہمیں یہ بتایا تھا، تو یہ تو بات چل نہیں رہی ہے۔ پھر آ کے پریس کانفرنس کہتے ہیں نہیں جی نہیں، انگریز نے ہمیں بتایا تھا ابھی بھی نہیں کام بن رہا، تو یہ تو انگریز سے بھی اوپر کوئی چیز پہنچ گئی ہے، یہ لوگ تو ان کے پیچھے تو جی بہت بڑی بڑی کوئی فارن ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ اور بیوقوف کے بچوں، ان لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، ان لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، پھر یہ جو انٹرنیٹ کو ختم کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس کی تاریں کاٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ فساد کی جڑ ہے، پھر کہتے ہیں شارک کھا گئی ہے جی، کیبل کھا گئی ہے، فائبر نیٹ ہو گیا جی، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ پوری دنیا اس چیز سے کنیکٹڈ ہے، پوری دنیا کی جو روزی روٹی ہے میجورٹی وہ اس سے وابستہ ہو چکی ہے۔ ایکسیس آف انفارمیشن اس کی بدولت ہے، جب انفارمیشن ہوتی ہے آپ کا کسان، آپ کے ہر شعبہ ترقی کرتا ہے نا، کہ اس کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے، وہ اب ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو پھر انفارمیشن ہمارے خلاف بھی نکل آتی ہے، ہم نے تو ان کو معاشرت علوم پڑھائی ہوئی تھی، وہ معاشرت علوم ختم ہو گئی۔ یار اتنے خبیث آدمی ہیں، انہوں نے بچپن سے ہمیں ایک پٹی پڑھائی، اور جی جاپان جب ہار بھی گیا تھا نا جنگ، تو اس کے بعد بھی جی جاپانیوں نے امریکہ کو تڑی لگائی، جاپانیوں نے کہا ہم جو آپ کہو گے ہم کریں گے، لیکن بس جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں آپ کوئی دخل اندازی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا یار اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے، ویسے مجھے عجیب سا لگا نا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، ایک ملک ہارا ہوا ہے، اور وہ تو میں نے جو سنا ہے وہ پڑھاتے بھی ایسی یہ معاشرت علوم ٹائپ چیز پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو، تو وہ کیا مطلب کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک آکوپیشنل آرمی کو ایسے؟ تو میں نے اس پہ دیکھا، انہوں نے کہا بھی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب امریکن آئے انہوں نے ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا، جو یہ اپنا جاپانی تھے، ان کو کہا جی آپ بچوں اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے، آگے کیا سکھائیں گے؟ ہم نہیں چاہتے کہ وہ مطلب آپ یہ پڑھائیں جی آپ جنگ ہارے ہوئے ہیں جو بھی آ رہے ہیں یہ وہ، تو آپ ان کو ایجوکیشن دیں، اچھی ایجوکیشن دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم بے فکر ہو جو، یہ ہم خود بڑے پریشان تھے، ٹیچر جو کہتے ہیں ہم خود بڑے پریشان تھے، یہ تو بچوں کو معاشرت علوم ٹائپ کی چیز پڑھاتے رہے ہیں کہ جی ہم بڑی مارشل ریس ہیں، ہم ادھر جو ہے نا وہ پورے ایشیا پہ قبضہ کر، جیسے ہمارے والے نہیں کرتے جی غزوہ ہند کریں گے تو بلا بلا کریں گے، تو اس طرح کی بکواس وہ بھی پڑھاتے ہوتے تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ وہ لوگ دلیر تھے، وہ واقعی جنگ کرنا چاہتے تھے، یہ تو بھائی ہمیں پھدو لگا کے خود ڈالر کھاتے ہیں نا، تو وہ اور چیز تھے۔ تو انہوں نے پورے کا پورا ان کا نظام چینج کیا، سب سے پہلا ایجوکیشن سسٹم۔ اب ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کسی طریقے سے بس معاشرت علوم چلتی رہے تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے، بچپن سے ہی لوگوں کا برین واش ایسے کیا جائے بچوں کا کہ وہ جو ہے نا جو ہمارا سانچہ ہے اس کے اندر ہی وہ ڈال جائے۔ اور جیسے نہیں ذرا سی بات کرو تو کہتے ہو جی نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرتی، او ہو قائد اعظم ہماری ملت کے پاس پاں ہیں، قائد وہ دوسرا کون سا تھا، لیاقت علی خان، یہ ہیں وہ ہیں۔ اور یار خدا کے بندو، اتنے یہ لوگ عظیم لوگ تھے تو ان کے اوپر پڑھائی کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ان کے اوپر یہ قائد اعظم کے اوپر PhD کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں سچ سامنے آ جائے گا، انہوں نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، تو جھوٹ کے اوپر انہوں نے پوری سلطنت قائم کی ہوئی ہے اپنی۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، بیچارے جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی، ان کے بھی دماغ پہ مینٹل بلاک ہے، تو یہ مینٹل بلاک کھولیں گے تو لوگوں کو اصلیت پتہ چلے گی، حقیقت پتہ چلے گی، تب وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے حق مانگیں گے ان سے۔ یہ تو ان کو ڈرا دیتے ہیں بھائی حق مانگا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، حق مانگا تو جی ملک کمزور ہو جائے گا جی،
ہماری فوج نہیں ہوگی تو کوئی اور فوج ملک میں آ جائے گی جی. ہم جی اسلامی دنیا کی ایٹم بم پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے لوگوں کے سر میں بھوسا بھرا ہوا ہے, کیا گوبر بھر دیا انہوں نے, اور وہ گوبر نکلتے نکلتے بھی ٹائم لے گا جی. اوور ٹو یو. ویسے تیمور بھائی آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال سے آدھے لوگ نا میوٹ پہ ہنسی جا رہے تھے. میں نام نہیں لوں گا, ایسا کیا, کون سا کیا, تو مجھے پتہ ہی ہے. کون سی بات, کس بات پہ, صحیح بتاؤ ساری کس بات پہ باتوں اصل. نہیں ساری سچ باتیں آپ کر رہے تھے, مگر میں بتا رہا ہوں کہ دو بندے نا میوٹ پہ ہنسی جا رہے تھے. نہیں لیکن وہ ایسی اچھی بات ہے, میں کامیڈی بھی ساتھ کرتا ہوں سچائی کے ساتھ. نہیں یار, اس سینس میں نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں کو نا ماشتلو کا جو لگا ہوا ہے. دیکھو اب نیچے سے وہ گولے آ رہے ہیں, دو بندوں نے تو گولے بنا دیے, ایک نے 3 گولے بنائے, ایک نے 1 گولا بنایا. میری بات ٹھیک ہوگی نا؟ صرف ہمارے تو نہیں, وہ جاپانی بھی معاشرت علوم پڑھاتے تھے, جرمن بھی معاشرت علوم اسی پڑھاتے کی تھے. بات نا, کرتے رہتے ہیں نا, ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے, یہ دوسروں کو ہنساتے رہتے ہیں بیچ میں. ہاں تو وہ ان لوگوں نے تو اپنی معاشرت علوم سے جان چھڑائی ہے, تو وہ قومیں دیکھیں کس طرح ترقی کر گئی ہیں. ہمارے والے یہ کہتے ہیں معاشرت علوم سے جان نہیں چھڑانی جی. اب یہ کہتے ہیں انٹرنیٹ کیا بلا آ گئی ہے, معاشرت علوم پڑھو. ہمارے لڑکے ینگ جنریشن کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم نے تو انٹرنیٹ دیکھنا ہے, ہم نے تو معاشرت علوم نہیں پڑھنی. اس سے اب ان کی تکلیف ہے, اس سے اب ان کی لڑائی ہے. اب آپ دیکھتے کیا کہ یہ معاشرتی علوم میں 9 مئی کا اضافہ ہوگا. نہیں معاشرت علوم کا نام ہی 9 مئی ہوگا. یہ اس کا نام ہی بدل کے رکھ دیں گے 9 مئی, آپ دیکھتے جاؤ. انہوں اچھا نے اس میں پتہ ہے کون ہوگا, اس میں اوورسیز دہشت گرد ہوں گے سارے. نہیں 9 مئی اور معاشرت علوم کی فضیلت, اور پہلا چیپٹر ہوگا جنا ہاؤس اور جنرل حافظ وسکی. ہاں نا, ویسے تیمور ایک بات ہے, اس میں معاشرت علوم میں نا گمراہ کیا. BFT نہیں ہوگا کیونکہ میرا نام ہی نہیں ہے, آپ سارے لوگ پکڑے جاؤ گے. قسم سے بڑے تیز آدمی ہو آپ, خدا. میں نے آپ کو یاد ہے, ایک منٹ یار, BFT میں نے آپ کو ایک ایجنٹ کے بارے میں بتایا تھا جب میں سب سے پہلے وہ براڈ چھوڑ کے میں پاکستان گیا تھا, بڑے عرصے بعد میں واپس آیا تھا. میں نے آپ کو ایک ایجنٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارے بیچ میں ایجنٹ موجود ہے, تو آپ نے جو ہے نا کہا تھا جی وہ پتنی انسٹا پہ آ جاؤ بلا بلا بلا. تو لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد وہ غلطی میری یہ ہوئی ہے, میں نے عابد بھائی کو نمبر دیا, اور بس وہ پھر سارے, آپ کو پتہ ہے پورے کا پورا ایک گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ, اور وہاں سے جو ہے نا میرا نمبر ایجنٹوں کے بیچ میں جو ہے نا لیک ہو گیا. تو اب میں بھی سیف نہیں ہوں اس بات پہ دیکھا جائے تو. لیکن آپ واقعی, آپ کی عظمت کو سلام ہے یار, آپ نے بالکل صحیح کام کیا, کسی کو نمبر نہیں دیا. میں نام ہی کسی کو نام ہی نہیں بتایا. ہماری لائفز کو سٹیک پہ لگا کے خود کیسے بچ کے بچا کے, تو نہیں میں جب آپ لوگوں سے ملا تھا نا, آپ نے آلریڈی آپ لوگوں نے ڈیپیاں لگائی ہوئی تھی اپنی. ناٹ فیئر, آپ نے ہمیں مشورہ ہی نہیں دیا اس طرح کا کوئی. میں نے آپ سب لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ سب لوگ ایک اکاؤنٹ بنائیں. اچھا جن کو میں نے مشورہ دیا انہوں نے فالو کر دیا, جن کو میں مشورہ تھا کہ آپ ایک نئی ڈی پی بنائیں اور اس میں اپنی تصویر نہ رکھیں, ایک نیا اکاؤنٹ کھولیں جس میں اپنا نام اور تصویر نہ ڈالیں. نہیں ہے اس میں نہیں ہے. اس میں بھی آپ نے غلطی کی ہوئی ہے. سیریسلی؟ یا کسی اور آئی ڈی میں غلطی کی ہوئی ہے؟ دوسری کسی اور میں کی ہے, وہ میں نے خود کی ہے, مجھے پتہ نہیں ہوگی. غلطی سے مسٹیک ہو گیا, غلطی سے مسٹیک ہوگی. میں چیک کروں گی, ویسے دونوں کو مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, مگر کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں اب کب تک. اچھا چلے ایک چیز تو ابھی آپ کو پتہ چل گئی نا کہ اینی ٹائم اینی تھنگ کین ہیپن, سو پلیز میری ایڈوائس ہوگی سب کے میں تو ساتھ. اس کے منہ پہ بول جاؤں گی, وہ آپ نے ایسٹ اینڈر کی لاسٹ ایپیسوڈ نہیں دیکھی؟ میں اسٹینڈرڈ پتہ ہے بہت عرصہ ہو گیا میں نہیں دیکھا. اوہو, اس نے جج کو کاٹ نے جج کو منہ کے اوپر کہہ دیا کچھ, تو وہ جج کہتا لے جو اس کو ٹیک ہر ڈاؤن. اچھا میں آپ کو ایک حقیقی سٹوری سناتا ہوں نا. تو یہ میں منیرے کے منہ پہ کہہ دوں گی, اب نہیں ڈرتی میں. نہیں ادھر جج کی میں حقیقی سٹوری سناتا ہوں نا, تو ادھر نا یہ مطلب کہ گورا ہوتا تھا, ادھر ہمارے ساتھ کام کرتا تھا نا, اس کی اماں شماں بھی آتی ہوتی تھی, گپ شپ لگاتے ہوتے تھے. تو وہ نا مطلب فیملی پوری کرمنل تھی ایک طرح سے, آپ دیکھو تو
ہاں وہ شاپ لفٹنگ بھی کرتے تھے، اور مطلب چھوٹے موٹے پیٹی کرائم شغل میلے کے طور پہ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیچارہ، کیا کہتے ہیں، اس کا چھوٹا بھائی بالکل ہی چھوٹا تھا نا، تقریباً 13-14 سال کا تھا نا، تو وہ اتنا کو کمینہ انسان تھا کہ وہ جو جہان کی شاپ لفٹنگ کرتا ہوتا تھا، گوشت بھی لے کے آتا تھا بیچنے کے لیے، کہتا تمہارے لیے حلال میٹ لایا ہوں. تو وہ میں نے کہا یہ کون سا حلال رہ گیا جو ایک چوری منٹ کر کے لایا؟ یہ دوبارہ حلال والا دوبارہ بتا لو، کہتے حلال والا تمہارے دوبارہ لیے، بتا دو. کہتے تم مسلمان ہو، تمہارے لیے حلال میٹ لے کے آیا ہوں 1/4 پرائس پہ. تو میں نے کہا 1/4 پرائس پہ تو لے آیا ہے، لیکن تجھے یہ نہیں پتا چوری کا مال حلال نہیں ہوتا ہے. تو کہتا تو حرام کا خرید رہا کوٹ ہے نا، حلال بھی. ہاں کہتا تو خرید رہا ہے نا، تجھے تو نہیں فرق پڑے گا، چوری تو میں نے کیا ہے. میں کہا جا واپس لے جا. تو خیر وہ بندہ پکڑا گیا نا، بچہ پکڑا گیا تو وہ جی تھوڑے دن بعد پتا چلا کہ وہ بچہ تو پکڑا گیا، تو اس کی ماں تو آنٹی وہ سارے بھی جیل میں چلے گئے نا. تو میں نے کہا وہ کیوں جیل میں چلے گئے بھائی؟ تو کہتا بھائی وہ نا وہ سٹوری یہ نکلی کہ وہ بچے کو وہ لے کے گئے نا جب عدالت میں، تو وہ ادھر وہ مڈ لینڈ کا ایکسنٹ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے نا. تو اس کی اماں تو وہ باقی اس کے رشتہ دار بھی آگے دیکھنے کے لیے نا شغل میں لگے، کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے، اس کو مہینہ جیل میں ڈالیں گے، کتنا ڈالیں گے. وہ بچوں کی پریزن میں اس کو ڈالنا تھا. تو وہ جو ہی بچہ آیا نا، بچے کو نیچے سے لے کے آتے ہیں نا اوپر، کہ بھئی وہ پریزن گارڈ شارڈ لے کے آتے ہیں، وہ نہیں دیکھتا. وہ جو ہی پہنچا، اس کا خیال تھا یہ مجھے جج کبھی سزا دے گا یا چھوڑے گا، پھر میں گھر چلا جاؤں گا. وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے سارے رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ آڈینس میں. تو کہتا ہے واٹ آر یو لاٹ ڈوئنگ ہیئر؟ تو وہ نا وہ پتہ نہیں کیا، وہ سارے ہی ہنسنے شروع ہو گئے. جج کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا یار یہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ تو حالانکہ وہ اس پہ بچے پہ ہنس رہے تھے کہ بھئی تم سارے ادھر کیا کر رہے ہو. تو ان کی ہنسی نکل گئی. تو وہ نا جج نے ساروں کو کہا ان کو بٹھاؤ، ان کے نام لکھو، ان سب کو میں 1 مہینہ جیل میں ڈالوں گا. وہ پورے خاندان کو انہوں نے اندر کر دیا. تو جج کی بھی جو ہے نا بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کو پکڑ کے ڈال دیا، اچھا کیا ویسے. پورے رشتہ دار وہ صرف ہنسنے کے اوپر، کیوں وہ صرف ہنسے تھے نا، عدالت میں صرف ہنسے تھے، تو انہیں ہنسنے پہ بھی 1 مہینہ سب کو اندر ڈال دیا، پورا خاندان اندر ہو گیا نا. اب جو تیمور کی بات پہ ہنس رہا ہے، ان ساروں کو بھی جیل میں ڈالو. یہ پتہ ہے کیا مطلب، ایک تو جج کنفیوز تھا کہ اب یہ بچہ ہے، اس کو کس کیٹیگری میں ڈالوں. کہ چلو مطلب ایک تو وہ کہیں وہ سینٹر ادھر بھیج دیتے ہیں، تو کہیں اس طرح کی چیز کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کو وہ بہت کم جیل بھیجتے ہیں. مگر اوپر سے اس کے اوپر ہنسے، اس کے اوپر نہیں ہنسے مگر لگا تو اس کو یہی نا. تو یہ بڑا اچھا ہوا. تو انہوں نے پکنک کیا ہوئے گا جیل میں سب نے. کتنا اچھا لگتا ہے نا، پوری فیملی جیل میں ہو، ساتھ. کوئی بدماشی بھی نہیں کر سکے گا بھائی، سارے اکٹھے، اپنا گینگ بن جائے گا اندر. ابھی جس طرح انہوں نے بندے ڈالے ہیں جیلوں میں، وہ جنہوں نے رائٹ شائٹ کی ہیں وہ سب جیلوں میں چلیں گے غریب. ابھی وہ لوگ ہمارے والے خوش ہو رہے ہیں، ہاں بڑے گورے جیلوں میں جا رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا بھائی یہ تو ابھی شروعات ہے، یہ انہوں نے خود کروایا ہے. اب آگے سے یہ جیلوں میں ان کو ڈالیں گے جو یہ ہمارے والے نہیں، فلسطین کے. میرے سے کچھ ہو گیا نا تو میں تو سیدھا جج کو بول دوں گی، میں کہوں گی یار میری پوری فیملی میرے نال سی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی. وہ ایک دفعہ نا ادھر کیا ہوا، میں پہلی دفعہ عدالت گیا، میرا ایک دوست ہوتا تھا نا یہاں پہ، تو وہ ہم لوگ کام کرتے تھے ایک شاپ پہ، وہ کرتا تھا ڈیلیوری. تو جب ڈیلیوری کرتا تھا نا، تو اب اس کو پتہ نہیں اس کو کیا تھا، ہر بچے کے ساتھ وہ نا فری ہو جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، ان کو جا کے اٹھا لیتا تھا یہ وہ. اس کو یار کتنی دفعہ سمجھایا یار یہ گوروں کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. ہمیں کسی گورے کا دماغ گھوم گیا تو مارے گا پکڑ کے، وہ کہے گا بھئی وہ تو پہلے سمجھتے ہیں تم لوگ چائلڈ، ہم لوگ یہ چائلڈ جو بھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں. تو ایسے ہی کیوں اس طرح کے کام کرتے؟ کہتا ہے نہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، کوئی نہیں، ہم اسے پتہ ہے معصوم ہوتے ہیں، اس کے باپ کو بھی پتہ ہے میں یہ وہ. میں کہا اچھا، کرتا رہا بھائی. پھر ایک دن ڈیلیوری کرنے گیا نا، تو وہاں پہ کوئی 2 چھوٹی بچی کھیل رہی تھی اور ایک اس کی بڑی بہن تھی. بچی کی عمر 3-4 سال ہوگی، اس کی بڑی بہن کی عمر 8-9 سال ہوگی. تو کسی نے نا ویسے ہی رستے میں نا اس کو نا کہیں سلام دعا کر دیا نا. بچی کو کہتے ہیلو، اشارے پہ رکا نا، تو
وہ بچی بھی بھگتی بھگتی اس کے پاس آ گئی. اس نے پھر اس کے ہاتھ ملا لیا نا, ہاتھ ملا کے کہتا ہے بائے بائے اور چلا گیا. اچھا یہ تو چلا گیا. اس کی بڑی بہن تھی, وہ کوئی ڈرامہ کوئین تھی, اس نے جی رولا ڈال دیا. اس نے کہیں جا کے اپنے باپ کو بتایا جی ادھر کوئی ایشین بندہ آیا تھا تو وہ نا اس کو میری بہن کو اغوا کرنے لگا تھا. تھوڑی دیر بعد ہوئی ہے تو اس کو اسی علاقے کی دوبارہ ڈیلیوری آ گئی. جب وہ دوبارہ ڈیلیوری کرنے گیا نا تو گورے نے پہچان لیا جی. تو یہ ڈیلیوری کرنے گیا, گورے نے اس کی دھلائی لگا دی ٹھیک ٹھاک. تو اس نے کہا پتہ نہیں کون مجھے مار رہا ہے اتنی زور زور سے. تو وہ لڑکا بھاگا ہے تو وہ گورا اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. بڑی مشکل سے واپس جب وہ دکان میں پہنچا تو وہ جی کپڑے شپڑے اس کے سارے پھٹے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا باڈی بلڈنگ کر کے آ رہے ہو, جم چلے گئے تھے کیا چکر ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, مجھے رستے میں غنڈے پڑ گئے تھے, انہوں نے بہت مارا. تو میں نے کہا اچھا, میں کہا چلو پھر پولیس رپورٹ کراتے. اچھا اس زمانے میں وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا, تو اس نے کہا پتہ نہیں پولیس کو رپورٹ کروں گا تو میرے لیے ہی نہ کچھ مسئلہ بن جائے. اس نے کہا چھوڑو یار پولیس کو, بس بچت ہو کی یہی بڑی بات ہے, اب بس کام جاری رکھتے ہیں. اچھا اس نے تو کام جاری رکھا اپنا. اگلے دن صبح پولیس اس کے گھر پہنچ گئی تھی, اس کو گھر سے اٹھا کے لے گئی. تو اس کو اٹھا کے لے گئی, تھوڑے دن بعد اس کا فون آیا جی جیل سے, مطلب اس کو جو رکھا ہوا تھا اندر. تو کہتا ہے جی مجھے تو وہ انہوں نے اندر اٹھا لیا ہے, تو بڑا مسئلہ بن گیا میرے لیے. پھر اس کے لیے ہم لوگوں نے وکیل کا کیا, کوشش کی, وکیل شکیل کیا یہ وہ. تو جب میں عدالت گیا نا, تو عدالت میں گیا تو اس کو لے کے آئے نا سامنے, تو اس سے وہ پوچھتے ہیں, ایک جوری بیٹھی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو, ایک جج ہوتا ہے, جج کے ساتھ جوری پوری بیٹھی ہوتی ہے, 18-20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, 15-16 جتنے بھی ہوتے ہیں. تو وہ نا اس سے پوچھتا ہے بھئی یہ تمہارے خلاف ہیں تو کیا تم کرتے ہو نا, تو ڈو یو پلیڈ, ہاؤ ڈو یو پلیڈ. تو وہ ایسے دیسی ایکشن میں بولا نا ناٹ گلٹی. پیچھے سے میری ہنسی نکلنے والی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا, تو یہ تو کوئی ڈرامائی سین ہو گیا. شکر ہے میں آسانی ہونی تو مجھے بھی اندر کرتے تھے. تو اس کے بعد کیا گیم ہوئی کہ اس کو نا وہاں سے تو وہ بچت ہوگی اس کی, اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور اس کو عدالت میں بھیج دیا. ادھر بھی انہوں نے گورے پھر پہنچ گئے, گوروں نے پھر اس کو مارا. تو اس دن ہی آئے تھے جیسے میں پھر میں اس کے ساتھ گیا, آگے کیس چلا. تو میں نے ساری رسیدیں جمع کی کہ بھئی یہ ڈیلیوری ڈرائیور ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کیس یہ بنایا تھا جی یہ اغوا کرنے آیا تھا, اور ایک دفعہ انگوٹھی پہن کے آیا, دوسری دفعہ یہ ہاتھ میں گھڑی پہن, پتہ نہیں کیا انہوں نے. وہ جو لڑکی تھی نا 7-8 سال کی, اس نے سارا کوئی فلمی سین بنا کے پیش کر دیا تھا. تو وہ ظاہری بات ہے سب جھوٹ تھا, اس لیے وہ بری ہو گیا. اس کے بعد میں کہتا تھا, میں کہا اٹھانا بچہ جا کے, میں کہا جانا بھائی بچے سے پیار. کہتا ہے نہ بچوں سے میری جو ہے نا توبہ ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, جو آتا ہے چھوٹے بچے کو پیار کرنا شروع کر لیتا ہے, اٹھا لیتا ہے. ادھر وہ بھی بندہ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ میں نے سلا تو نہیں دیا آپ لوگوں کو؟ نہیں سلایا نہیں, مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک سیریس چیز ہے. پتہ ہے آپ کو, آپ کی اس سٹوری کہہ لیں, اس سے میرے خیال میں لسنر ہیں جو بھی ابھی سن رہا ہو, تو پھر وہ آگے بھی اس بات کو پہنچائے کہ یہ بہت ڈینجرس ہے کہ آپ یہ ایک ہے نا چیز یہاں پہ کہ آپ کسی کے بچے کو اس طرح نہیں, یہ پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان میں تو آپ وہاں پہ بھی اب تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ, مگر سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ الیگیشن جو ہے نا یہ بہت سیریس ہے. انہوں نے ایک بہت اس کو خوفناک بنا دیا ہوا ہے, پتہ ہے نا آپ کو, بچوں کو لے کے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں. سب کو اسی طرح نہیں کرنا چاہیے جو اس نے کیا, کسی بھی طریقے سے. شاید بچے لوگ سوچتے ہیں اور بچہ اس کو سویٹ دے دیتے ہیں, بچہ اس کو ایسے پیار کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. جسٹ کیپ یور سیلف ٹو یور سیلف. اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. یہاں پہ یہ ان کیسز میں پھنس گئے تو پھر آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کتنا سیریس ہوتا ہے یہ چیز, سٹوری بن سکتی ہے. جی بچہ ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے نا کہ بھئی اس نے مجھے غلط طریقے سے ہاتھ لگایا ہے, کہ بچے
کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، انٹرنیٹ والی جنریشن ہے، ایسے ہی کوئی فلم دیکھ کے بندے کے اوپر نکال دے، اسے تو نہیں پتہ نا کیا ہے بچے ڈرامیٹک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ سین کریٹ ہو، تو وہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. آج کل ان کے ڈراموں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں اگر آپ غور سے تو وہ دیکھ کے نا تو وہ سوچتے ہیں لیٹس جسٹ ہیو فن. تو ان کا فن اور آپ جو ہے نا آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. سو نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. خاص کر یہ جو پاکستان سے نئے لوگ آتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، نئے جو کسی بھی چیز میں وہ آتے ہیں، تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس چیز میں، کیونکہ یہ انہوں نے ایک اور چیز بھی بنائی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نا وہ جو کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. ہاں، وہ پہلے انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں کہ میری عمر چھوٹی ہے، اس کے بعد وہ گھر پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے. تو وہ لیکن ایک یہ ان کا علاج ہے. بات ہے، اس میں میرے خیال میں موسٹلی جو پکڑتے ہیں وہ جینون ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے، ان کو پکڑنا چاہیے. مگر اس طرح کراتے ہیں نا وہ لوگ. کہ وہ آن لائن ابیوز ہو جاتا ہے اس طرح سے. مگر یہ جو چھوٹی دوسری باتیں ہیں نا، ان میں احتیاط کرنی چاہیے. تو اس میں تو خود ہی آپ پکڑے جاتے ہو. آج کل انہوں نے ایسے آپ کے لیے انتظام کیے ہوئے ہیں کہ آپ خود ہی پکڑے جاتے ہو اس میں. تو آپ کو پتہ ہے اس کام میں اگر بندہ ایک دفعہ کنوکٹ ہو جائے نا، تو پوری زندگی وہ ہر ہفتے کم سے کم ایک دفعہ تھانے میں رپورٹ کر کے آتا ہے اپنا نام کہ میں یہیں پہ رہ رہا ہوں. اپنا علاقہ وہ نہیں چھوڑ سکتا، اپنا گھر نہیں وہ چھوڑ سکتا. اگر کسی وجہ سے کے لیے اس کے رجسٹر ہو جاتے ہیں نا اس طرح سے آفینس کے لیے پوری زندگی. اور ویسے جیل کاٹنے کے بعد تیمور ایک بات ہے اس میں نا، وہ جو ٹی وی والے جو آپ دکھا رہے ہو، یوٹیوب والے، اس میں تو میں ایگری کرتا ہوں. اور ان کو اگر آپ ان کا ڈیٹا اٹھائیں نا تو میرے خیال سے 90% سارے پٹواری ہی ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کوئی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں. وہ انڈیا کے بھی پٹواری ہوتے ہیں نا، وہ مودی شودی والے. پاکستانیوں کی بات کرو، پاکستانی سارے پٹواری ہوں گے. کیا خیال قسم ہے؟ سے اللہ معاف کرے، پتہ ہے کہ انگریز کیا بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑے، وہ تو اصل میں اسلام کے خلاف ہے نا. تو وہ پھر جو یہ کون سے ہوتے ہیں فار رائٹ والے، یہ پھر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ان کا مذہبی معاملہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا جو ہی لڑکی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، اس کے پہلے پیریڈ ہو جاتے ہیں 8-9 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کو بھی ایسا سمجھتے ہیں. تو یہ سارے مطلب ان کے لیے یہ جائز ہے. تو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ پورے جو ہے نا ایک کمیونٹی کو وہ اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں، کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کا نقصان، تم ایک شکل نہیں ہو، تم ایک سوچ کو ریپرزینٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہو. شیفیلڈ میں ہوا ہے نا یہ جو ہوا ہے لاسٹ، شیفیلڈ میں ہی تھا نا وہ جو نہیں، یہ گروپ ہے، یہ پورے یو کے میں ہے. ہاں مگر یہ ان کو کنوکٹ مطلب یہ لائیو دکھاتے ہیں. اور یہ ان سے میں ایون دو وہ سارے ریسسٹ ہیں، ان سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ والے میں ان سے ایگری کرتا ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو، ہندو ہو، جو بھی ہے، یہ غلط کام کرتے ہیں. ان کو کر دیں. ان کو یہ جب انڈیا پاکستان سے آتے ہیں نا، آئی تھنک ان کو پاسپورٹ دینے سے پہلے ان کو یہ بتائیں کہ یہ جس کنٹری میں آپ جا رہے ہو وہاں کی یہ لاز ہے. ہاں جی بالکل. یہ کلاس انگلش کو بھی چھوڑیں، یہ پہلے یہ کلاس کے پاسپورٹ دینے سے پہلے کہ بھائی یہ جس کنٹری میں جا رہے ہو یہ ان کے لاز ہیں اور اس کو فالو کرو. اچھا بی ایف ٹی پہ انہوں نے سوچا تھا they'll get away with this, وہ کہتے ہیں یہ پاکستان انڈیا ہے، ادھر تو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ تو عام مطلب ان کو وہ آزادی مل گئی ہے غلط چیزوں کے لیے، مگر ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے ان سب کے پکچرز لگائی، انہوں نے ان سب نیوز پیپر میں آیا کہ یہ اس طرح یہ چیز کرتے آ رہے تھے. اس میں انڈین، پاکستانی اور ان کے اپنے بھی تھے، ان کے اپنے بھی تھے 2-4 ان کے ساتھ. اچھا میں پتہ کیا، میرے نیا نیا آیا نا ادھر، بہت اچھا لگا مجھے ان کا. میں ادھر نیا نیا، میری کوئی عمر ہوگی 21 سال. تو میں پتہ ہے ادھر پاکستان سے 20 سال کا آتا ہے تو بالکل بچہ سا نظر آتا ہے. تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا خوراک کا مسئلہ ہے، آب و ہوا کا مسئلہ ہے یا جینیٹکس کا مسئلہ ہے. تو ہمارا 20 سال کا یہی پاکستانی کوئی 14-15 سال کے یا 16 سال والے کے برابر نظر آتا ہے. اور لڑکیاں ادھر جو ہیں یہ پاکستان میں 25 سال کی اور ان کی 14-15 سال کی ایک جیسی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ بندے کو تھوڑا سا
وہم رہ بھی جاتا ہے. میں جب نیا نیا آیا نا تو میرا ادھر ایک جاننے والا تھا, اس کے ساتھ گاڑی میں تھے, تو وہ جاتے ہوئے نا اسکول کی لڑکیاں جا رہی تھی, تو مجھے کہتا ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ میں کہا ہاں. تو کہتا ہے یہ جو ہے نا یہ 440 واٹ کا جھٹکا ہے اور 6 سے 8 سال کی جیل ہے یہ. میں کہا تو میں کہا کیا عورت؟ کہتا ہے نہیں عورت نہیں ہے, کہتا ہے یہ اسکول کی لڑکیاں ہیں, یہ 13-14 سال کی ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے جب غور سے دیکھا نا میں نے کہا یار یہ تو بڑی نظر آ رہی ہیں. کہتا ہے یہی تو مار ہے, یہ بڑی نہیں ہے تو یہ چھوٹی ہیں. تو کہتا ہے ان سے جتنا دور ہوگے اتنا تمہارے لیے فائدہ ہے. اور یہ بات میں نے اپنے پلے سے باندھ دی آتے ساتھ. اس نے مجھے یہ دوسرا تیسرا دن ہوگا میرا ادھر, تو ہم ایسے ہی گاڑی میں جا رہے تھے, اس نے یہ بات کر دی. میں نے کہا اگر یہ بات جو پاکستان سے مجھے نہیں پتا تھی, قسم سے نہیں پتا تھی, پاکستان سے میں آتا مجھے نہیں پتا تھی, جو پاکستان سے بندہ آتا ہے اس کو اگر یہ بات بتا دی جائے شروع میں ہی, بلکہ آنے سے پہلے ہی بتا دی جائے, تو اس کے دماغ میں ایک بات ہوگی. اس کے بعد اگر وہ جان بوجھ کے حرام توپی کرتا ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے. لیکن کم سے کم اس کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے. اس کی آگاہی نہیں دیتے ہیں ہمارے لوگ. اس بات سے میں ان کو پسند کرتا ہوں. یہ جو آپ کے ساؤتھ کوریا میں پاکستانی ایمبیسی ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ساؤتھ کوریا میں کوئی پاکستانی بیچ آتا ہے, وہاں ہوتے تو کم ہی ہیں, کام کرنے کے لیے جاتے زیادہ تر, ان کا وہ کھانا رکھتے ہیں اپنی ایمبیسی میں, اور ان کو سارے طور طریقے ان کے سمجھاتے ہیں ان کے ملک کے, کہ ایسے آپ نے کرنا ہے, ایسے پیسے دینے ہیں, ایسے پیسے لینے ہیں, اور اس طرح آپ نے جو ہے نا بیہیو کرنا ہے, یا یہ ان کے قانون ہے. وہ مین ان کو باتیں بتا دیتے ہیں. اسی لیے وہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑے لا ابائڈنگ ہے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, دونوں عمری نہیں کرتے ہیں. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے. تو ہمارے جو ادھر ہیں ان کے پاس تو وہ اٹھتے ہیں گاؤں سے اور ادھر آ جاتے ہیں, گوری چمڑی دیکھتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں. اور پھر ٹھیک ہے وہ بات میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہیے, مگر وہ لڑکیاں خود بھی ان کو وہ کرتی ہیں. مگر دیکھیں اپنا خود سوچنا پڑتا ہے نا, وہ کرتی ہیں اور بعد میں وہ کہتی ہیں کہ پتہ نا وہ خود صاف مکر جائے. یہ تو بات بالکل 100% ہے نا. میں آج سے 2 مہینے ہوئے ہوں گے اس بات کو, اس سے زیادہ نہیں. میرے ساتھ تو ہر سال میں 1-2 دفعہ ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی وہ ابھی میں نے لڑکی اٹھائی اور شراب کے نشے میں دودھ تھی. مجھے اس نے ہاتھ لگانے شروع کر دیا, اور کہتی ہے بس جب گاڑی روکی ہے تو کہتی ہے اندر آ. تو میں نے کہا یہ ہاتھ ہیں, تو جا, تیری مہربانی ہے. تو اس کے بعد بڑی مشکل سے جان چھڑانی پڑتی ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں, یا سیلف کنٹرول ان میں نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اگلی یا وہ شراب کے نشے میں ہے یا آپ کو ٹریپ کرنا چاہتی ہے. دونوں صورتوں میں صبح جب آپ اٹھو گے تو اس کا دماغ کسی اور طرح کام کر رہا ہوگا. وہ کہے گی اس بندے نے میرا فائدہ اٹھایا ہے, یہ ہے کون ہے, اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. کیسز ہیں نا ادھر, بہت سارے اس طرح کے کیسز ہیں. اور خان صاحب کا کچھ اچھا ہوئے, سب کچھ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اچھا کرے. پھر ہم اسی براڈ پہ سوشل ٹاپکس اس طرح کے لے کے آیا کریں گے, کیونکہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے اس وقت, بہت زیادہ. رات کو ان کو بتاؤ, صبح اٹھ کے بھولے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو ان کو نا پازیٹیولی یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. آئیڈیا اچھا ہے, مگر ہمارے درختوں کو نہیں بھولنا, درختوں کی بھی بات کرنا. نہیں وہ تو کریں گے نا, لیکن یہ جو آپ کے جو ٹیکسی ڈرائیور ہے نا, پہلے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور اندر ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے پہلے پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور بہت جیل میں جاتے تھے, ان کی گھر وہ سب کچھ ٹوٹتا تھے, ان کی شادیاں ختم ہوتی تھی کہ وہ ایسے الٹے سیدھے کام کرتے تھے. اب پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھوڑے عقل مند ہو گئے ہیں, ان کے پاس آگاہی بھی آ گئی ہے, انہیں پتہ ہے گیم کیا ہے, یہ جان بوجھ کے آپ کو ٹریپ کرتی ہیں اپنے تو یہ کہ صبح مزے بھی کرتی ہیں, اور صبح اٹھ کے کہتی ہیں بھی میرا اس نے ریپ کر دیا ہے. اس کے بعد یہ اپنی چیریٹی بناتی ہیں, گو فنڈ میں پیج بناتی ہیں, وکٹم کارڈ پے کرتی ہیں, اور یہ فار رائٹ والے کہتے ہیں وہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے, وہ دیکھو یہ پاکی نے اس کا فائدہ کیسے اٹھایا. اس کو جی کروڑوں روپے بھی مل جاتے ہیں, ڈالر پاؤنڈ جو, اور وہ ورلڈ ٹور بھی کرتی ہے اور وکٹم پلے کرتی ہے کہ وہ دیکھو میرا اس نے. ہمارے مذہب میں تو اس چیز کو بہت کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا تفصیل سے بتایا گیا, اس چیز کو بہت اچھی ڈیٹیلز میں اس چیز کو بتایا گیا ہمارے مذہب میں کہ اپنی نظریں نیچے رکھو تو دوسرے چھو سکیں. اور اب جو ہے نا
یہ جو آپ کی افریقن کمیونٹی ہے وہ صومالیین تیمور جیلوں میں تیمور بھرے پڑے ہیں اس وجہ تیمور سے ایک کیونکہ سیکنڈ وہ اب ٹیکسیوں میں آ تیمور گئے ہیں جی تیمور 1 منٹ اب دیکھو یہ گرین میں نے ٹوپی پہنی ہے، میری نظریں کدھر ہے؟ آپ تو پورے ہی ٹوپے میں چھپے ہوئے ہو نا میں نے نظریں نیچے رکھی ہوئی ہیں. نہیں مطلب دیکھیں ہمارے مذہب میں یہ چیز شروع سے بتائی جاتی ہے یا نہیں، مطلب لیکن بالکل یہ جو بالکل گرین میں تو آپ کی نہیں ہے تو نظریں not to everyone مگر ایک سیکنڈ بی ایف ٹی نے کہا میری نظریں کدھر ہیں، میں کہا ٹھیک ہے گرین والے ٹوپے میں تو آپ کی نظریں نہیں ہیں، تو یہ لال والا ٹوپا آپ نے اس کی تو نظریں سیدھی مجھے دیکھ رہی ہیں. ہاں نا اتنا اسکیری ہے. لیو دا ڈور اوپن. سو ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے مذہب میں تو یہ چیزیں ہم پڑھ کے ہی بڑے ہوتے ہیں اس طرح سے، تو وہاں پھر بھی یہاں آ کے وہ دیکھیں دو چیزیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ وہ جو اگر یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہ ڈریس اپ ایسے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہاں آزادی ہے. نو، یہاں بھی نو مین نو ہی ہے. تو مطلب اور مائی بات یہ ہے نا سیدھی سی، اس نے اگر کپڑے پہنے ہیں نا، اگر اس نے ڈریس اپ کیا ہے تو اس نے آپ کے لیے نہیں ڈریس اپ کیا، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنے لیے نہیں کیا. والوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ ہاں تو باقی میں ایک چیز ایڈ کر دوں، بس لاسٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ جب یہ الٹے کام کرتے ہیں نا، خاص کر انڈر ایج یا چھوٹی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے فار رائٹ والے سب سے پہلا جو آپ کا نشانہ بناتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناتے ہیں. آپ کی وجہ سے ان کے خلاف بات ہوتی ہے، تو آپ کیا مطلب کہ خاک مسلمان ہو جو یہ کام کرتے ہو کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر وہ گورا اٹھ کے کوئی بکواس کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ تم نے کوئی بکواس کی ہے، کوئی حرام زدگی میں کی کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے تو مذہب میں کہ دوسروں کو لباس کو نشانہ بنانے کے بجائے اپنی نظر نیچے رکھ لو. تو یہ بات ہے کہ پھر یہ واک ان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزیلی اینی شاپ میں واک ان کرتے ہیں، تو یہ پاکستان میں تو یہ چیز ان کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ بائی کر لیتے ہیں، یہ چیزیں ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ کہ یہاں پہ تو سامنے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے تو آپ کسی بھی قسم کی شراب وغیرہ لے سکتے ہو، تو وہ یہ ان کو آزادی ہو جاتی ہے ایک. تو پھر وہ اگر وہ کسی بچی کے لیے ساتھ شادی کر کے آئے ہیں تو اس کی زندگی خراب، بیکاز ان کو ایزیلی مل جاتی ہے یہاں پہ، تو یہ اس میں پڑ جاتے ہیں یا پھر یہ اور دوسرے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو زندگی خراب ہو جاتی ہے ان کی. اچھا بھائی، آپ کو یہ شراب والی بات سے مجھے یاد آیا، شراب اور سگریٹ آپ کو پتہ نا انڈر ایج یہاں پہ نہیں خرید سکتا، تو یہ ایک طرح سے یہ کام بھی کرتے ہیں کئی سارے ہمارے لوگ، جس میں اب تو خیر مجھے نہیں پتا لیکن پہلے بہت سارے پکڑے گئے تھے، وہ شراب خریدتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ بھئی جو ادھر کے بچے ہیں یا انڈر ایج ہیں، اسکول جانے والی ہیں، وہ اس چیز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ریبیلیس ٹین ایجر ہوتے ہیں کہ شراب اور سگریٹ ملے گا، تو اس سے بھی یہ لوگ نا سیکس بائی کرتے ہیں انڈر ایج گرلز کا. تو یہ بھی ایک سٹگمٹائز مطلب ہوا تھا یہ بی ایف ٹی کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، یہ جو پکڑا انہوں نے گروہ، تو یہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایکسچینج کرتے تھے نا چیزیں، کہ ان کو ڈرگز وغیرہ دینا، اور تو پھر یہ اب بن گیا نا ایک سٹگما کے طور پہ ہمارے ساتھ رہے گا یہ چیز ہمیشہ. تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے. جی بالکل. آج نا یہ بکری چپ ہو گیا ادھر، سوری بکری نہیں، وہ سونی کڑی. میما نہیں ماہی، میرے اندر نا ایک کیڑا ہے تقریر والا، تو جب میں تقریر کرتا ہوں نا کسی براڈ پہ، تو وہ جلدی سے نا براڈ بند کر کے نا بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ بھی نا براڈ بند ہو جائے، یہ تو دوبارہ مجھے اٹھائیں گی نہیں. نہ کریں، ہم ہمارے پاس چابی کیا کہتے ہوتے ہیں، بی ایف ٹی چابی ہے، ہم آپ کو ہی اتار کے نیچے پھینک دیں گے. اسی لیے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. ہم آپ کو ہی اتار کے نیچے پھینک دیں گے، ایسا ہو جائے گا. اچھا میں نے سنا ہے کہ وہ جو چیما، کیا نام ہے ان کا، فل نام ان کا بتا دیں جی مینوں. کون سا؟ عمر سرفراز چیما. جی بالکل، سنا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، اس کو یہ اندر ہی مار دیں گے. سنا ہے بڑا ان کا طبیعت خراب ہے. اور اس چیز کو میں پتہ ہے آج میں جب صبح یہ دیکھ رہی تھی چیزیں، تو میں سوچ رہی تھی ہم ان کے پکچر لگائیں گے ادھر.
ਨਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜੀ यास्मीन राशिद भी बीमार है, वो भी बीमार है, सारे ही बीमार हैं। अब इतना इतना अरसा हो गया जेलों में बेचारों को, तो फिर बीमार ही होना है ना, क्या करेंगे। भाई उनकी पिक्चर कल पूरा टाइम उनकी पिक्चर लगाना दोनों की आप इधर। नहीं, लेकिन आपने एक और चीज़ नोटिस की है कि हमारी जो मतलब लीडरशिप की वर्कर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि जो पंजाब की लीडरशिप है उसमें से ज़्यादातर तो पार्टी छोड़ गए हैं, तो जो अभी तक खड़े हैं वो जेलों के अंदर ही हैं। तो KPK में ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी थी हमारी लीडरशिप के अंदर कि वो जेल भी नहीं गए और पार्टी में भी मौजूद हैं और MP भी बने हुए हैं और उल्टी सीधी किस्म की वो बयानात भी देते हैं, रोशनदान टाइप के लोग और ये मैकडोनल्ड टाइप के लोग और ये और पता नहीं SS ग्रुप या पता कहती है मैं रोशनदान की तारीफ करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ये उसी दिन से पता चल गया हु शी इज। कुछ बातें इसने की थी, उनका फायदा मुझे ये हुआ था कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये बात करेंगे ना तो उसको इंग्लिश में भी करेंगे, उसको हम सारी जुबान जो आबद भाई की तरफ बोली जाती है या जहाँ भी, तो जो जिस कंट्री में से है वहाँ की ज़ुबान में वो तर्जमा करके लगाए। तो उसने कुछ बातें, ज़ाहिर है वो ओहदे के लिए तो खान साहब के लिए बातें करती है ना कुछ समटाइम, तो उस दिन उसने वो बातें की उर्दू में, तो फिर उसने कहा मैं इंग्लिश में बताती हूँ मैंने क्या कहा है। तो फिर उसने मुझे सिर्फ उस चीज़ का फ़ायदा था कि उसने उर्दू में भी बता दिया साथ ही इंग्लिश में भी, तो मैंने इसलिए लगाई थी। बाकी मुझे उस लेडी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पहले दिन से पता चल गया, जिस दिन इसने बाहर आके तो सबसे पहले इन हरामजादे वर्दी वाले काफरों की तारीफ की थी। हाँ, वो नहीं भूलने वाली चीज़। तो इसलिए हुआ था, वरना ये शानदाना ये मुझे इन सब का पता है। रोशनदाना, हाँ रोशनदाना हम नाम भी काटना तो हमें आता है, तो हम उनकी पिक्चर लगाएंगे। शहजादा भाई ये मैकडोनल्ड मेरा कॉपीराइट है और ये रोशनदान आपका कॉपीराइट हो गया। रोशनदाना तोबा मैकडोनल्ड, मैं कहती हूँ कि वो पूरा अपनी साथ नस्ल को भी बता के जाएगा कि मैकडोनल्ड नहीं जाना कभी, BFT ने उसके साथ ये किया है। तो वो गया तो था बेचारा। आपको पता है किसी और ब्रॉड पे लोग बात कर रहे थे और मैकडोनल्ड के नाम से सबको पता था क्या बातें कर रही है। मुझे पता है आपके इस मैकडोनल्ड की वजह से ना सभी उसको ये कहना शुरू, मैंने भी सुना है कुछ जगह पे जाके। चलो अब मैकडोनल्ड की मशहूरी बहुत ज्यादा होगी ना, अब रोशनदाना की मशहूरी करते। नहीं, ये सोनी कुड़ी भी अपना कुछ कह रहे थे भाई साहब कि भाई मैकडोनल्ड के बारे में क्या ख्यालात हैं, आप खुद बताएं ना आपके क्या ख्यालात हैं सोनी कुड़ी। अच्छा, मैं तो काफ़ी देर बाद आया हूँ इस ब्राड पे, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि रोशनदाना कौन है। आप इतनी देर में सोचे मैं BFT को बताऊं? नहीं, वो मैकडोनल्ड का नहीं पता है आपको? मैकडोनल्ड का नहीं, मैं ज़्यादातर मेरी फ्रेंडशिप है ना इनसे, काफ़ी ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप है ना मेरी PML वालों से, तो मैं इनकी ब्राटों पे ना घूमता हूँ। अच्छा, नहीं वो आप मैकडोनल्ड के बारे में कह रहे थे ना कि वो किसी भाई के बारे में आप बताएं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात? अच्छा, वो मेरा स्टेला भाई। कौन सा वाला? वो शेर अफजल मरवत है। हाँ, वो मैकडोनल्ड है ना जी। अच्छा, सही हो। नहीं, वो बहुत अच्छा मेरा भाई है। काफ़ी टाइम ना बैक जाता है, बस ये देख जज्बाती हो जाता है ना। उसे मैंने समझाया, कल मैंने कॉल किया उसको, बंदे का पुत्र बन खोते दिया पुत्रा, तो अब वो बंदे का पुत्र बन जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे तकरीर नहीं करना चाहता, नहीं तो आप मुझे नीचे उतार देंगे, आप मुझे म्यूट ही रहना था। तो वो रोशनदाना के बारे में नहीं आप कुछ कहना चाहते? रोशनदाना आप मुझे रोशनदाना का थोड़ा बताएं तो सही ना। वो तो मेरा स्टेला भाई है ना। चले वो अच्छा, चले वो रोती रहती मेरे- है ना, वो रोती रहती है रोशनदाना जो है, तो आप रो को निकाल लें तो आगे उसका नाम आ जाएगा आपको। आप रोने को निकाल दें तो आगे आप रोशनदाना समझ आई कुछ? करना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे आपको कुछ भी।
تو آج عمران ریاض آئے تھے، لائیو بیٹھے تھے. عمران ریاض ہماری لائف پہ آئے تھے؟ نہیں اپنی لائیو انہوں نے آن کیا تھا اور خود بیٹھے ہوئے تھے. میں بھی تھی. ماشاء اللہ. میں نے شیئر کیا شاید کہ نہیں، مجھے نہیں یاد، مگر جب میں گئی تو اس وقت وہ جانے والے تھے صدیق جان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کافی دیر بیٹھے تھے وہ. جب میں گئی اس کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھے تھے وہ، مگر اچھا لگ رہا تھا ان کو دیکھ کے باتیں کرتے. مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے ان کا وہ فالو کیا ہوا اکاؤنٹ، اور مجھے پتہ نہیں یہ وہ خود ہے. میں نے سوچا کسی نے ویسے بنایا اور ان کے چیزیں شیئر کرنے کے لیے. تو یہ آرٹ کی کیا گیم چل رہی ہے؟ جی یہ سونی کوڑی کچھ کہہ رہا ہے. سونی کوڑی آپ کو یاد ہے؟ ایک عمران ریاض خان کے نام کی نا فیک آئی ڈی بھی نا چل رہی ہے، کہ یعنی کہ دوسرا جو موبائل ہے نا وہ اس کے اوپر فیک یعنی کہ ویڈیو لگا کے نا تو ایک موبائل سے نا یعنی کہ زوم کر کے نا تو وہ براڈ چلائی جاتی ہے تو بہت ساری، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو بہت ساری آئی ڈیز بنی. میں نے شیئر کیا، میں نے ان کی دیکھی تھی پروفائل سارا، یہ دیکھا نا ان کی، تو مجھے اچھی لگی ان کے جو ویڈیوز شیئر ہوئی ہوئی تھی، انفارمیٹیو تھی، تو اس لیے میں نے اس کو کیا تھا فالو اکاؤنٹ کو. تو اچھی پکچرز بھی تھیں اور ویڈیوز وغیرہ. تو وہ کیا ہوا کہ ان کا اپنا تھا، یہ والا ریئل والا تھا. میں نے سوچا یہ کیسے ہو گیا، تو وہ ریئل والا تھا ان کا. مجھے نہیں پتا اس میں فالو بیک ہے یا نہیں، میں نے دیکھا نہیں وہ. اچھے انسان ہے ویسے. آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے کی پکچرز دیکھیں اور ابھی بھی دیکھیں، بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. مجھے یہ ان کے ساتھ ویسے ریئل میں بہت برا ہوا، تو ان کے لیے اس لیے میں ان کو فالو کرتی ہوں، سنتی ہوں، اور اچھا لگتا ہے سن کے ان کو. اس بندے نے واقعی میں ایک قربانی دی ہے اپنی اس چیز کی. آپ کو پتہ ہے جب یہ جاتے تھے، گئے تھے ایک دو دفعہ خان صاحب کے جلسے میں، ادھر کنٹینر میں سامنے کھڑے ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھ، تب کی ان کی پکچرز دیکھیں اور اب کی دیکھیں. ان حرام زادے کتے، کافر، امریکہ کے غلام، ہماری فوج پاکستان کی فوج ہی ہیں جو انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. اب دیکھیں ان کی حالت، دیکھیں، بہت ترس آتا ہے انہوں نے ان کے ساتھ جو ہوا. اچھا تیمور، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، جن لوگوں کو نا وردی والوں نے پکڑے نا، جب وہ نکلے سب کی داڑیاں، چٹے بال اور بوڑھے ہو گئے. یہ کیا چکر ہے؟ 2-3 مہینے میں سب کو بوڑھا کر دیا، یہ کیا چکر ہے؟ بس جی، ان کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہوگی نا، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے لوگوں کو بوڑھا کرنے کی. مزے کی بات یہ ہے تیمور بھائی، جب سب لوگ نکلے نا الیکشن سے پہلے، تو لمبے لمبے بال، بڑی بڑی داڑیاں، چٹے بال. تو آپ کو پتہ ہے ایک سینیٹر صاحب ہیں، ٹک ٹاک والے سینیٹر، وہ کلین شیو کر کے بیٹھے ہوتے تھے. انہوں نے دیکھا یار سب کی داڑھی ہیں، وہ 1 مہینے کے لیے وہ غائب ہو گئے. پھر آئے، انہوں نے بھی لمبی لمبی داڑھی چھوڑ کے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے نا لمبی داڑھی، چٹے بال. نوٹ کیا آپ نے؟ اب بیٹھتا پھر بھی ٹک ٹاک پہ ہی تھا یار، ٹک ٹاک کی اولاد ہے وہ. اس کی ایکٹنگ نیکسٹ لیول کی ہے. اس کو عمران خان کو اس نے کیسے قابو میں کیا. خان بھی قسم سے ایسے لوگوں کے اوپر شروع سے جو ہے نا وہ مہربان رہا ہے. جو اس کو فدو لگا لیتا تھا عمران خان کہتا تھا ٹھیک ہے جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے. تیمور میں آپ کو ریئل لائف بتاؤں، تیمور ریئل لائف میں آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے نا، لٹرلی آفٹر 7-8 منٹس آپ سمجھو گے، 7 بھی بہت زیادہ ہے، آفٹر 4 منٹس آپ سمجھو گے یار میں کدھر بیٹھا ہوں، باہر چل کے نا پرندوں کو ہی میں سن لوں. ہی ہیو نتھنگ ٹو ٹاک. کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بس ہمیں اور تبھی فوجیوں نے بھی اس کو کھلا چھوڑ دیا، بھئی یہ تو بے ضرر سا انسان ہے، اس نے کیا کر لینا. جب بھی بیٹھے گا نا یہ باتیں پتہ کیا کرے گا، خان یہ خان وہ. بندہ بولے خان کو چھوڑ، ہمیں سب پتہ ہے، انکل گوگل پہ سب پڑھا ہے، تو اپنا بتا ہو آر یو، تو کیا کرنے آیا وہاں پہ، ہاں تو کس مرض کی دعا ہے. تو
کوئی ان میں اوقات نہیں ہے جی. تو یہ داڑھی شاڑھی بس بڑھانے والی بات ہے. میں نے اس کی باتیں سنی ہیں. ان دنوں میں بہت ظلم ہو رہا تھا, بندے اٹھائے جا رہے تھے. جب اس نے ٹک ٹاک کی براڈ کھولی, میں نے کہا یار بڑی بات ہے, اس نے براڈ کیسے کھول لی ہے. تو خیر میں نے اس کو فالو کیا, اس کی باتیں شاتیں سنی. وہی آپ والی بات ہے, بندہ بور ہو جاتا ہے. پھر اس نے کیا کیا جی, وہ لافٹر والے بٹن لگائے ہوئے تھے. کوئی سیریس بات اس بندے نے نہیں کرنی, کوئی یہ نہیں بتانا کہ بھائی ہاں جی کیا سیاست ہو رہی ہے, کیوں پکڑا ہوا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا 9 مئی ہو رہا ہے, کیا ہے نہ, کچھ بھی نہیں. اس نے بتانا ہے جی خان صاحب کا یہ والا گانا جو ہے نا یہ بہت گریٹ تھا, یہ لگا دیتے ہیں جی, آپ گانے لگاؤ, پھول لگ رہے ہیں جی, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. اس کے بعد گانا ختم ہوا. ہاں ہم نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا اور وہاں پہ میں نے وہ پاکستان کی شان ہے آپ لگایا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد بیٹھ کے کہتا ہے کہ اور اس کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے کرنے کو. تیمور ایک دن اس نے پتہ ہے ایک پورا ہفتہ یہ چلا رہا تھا, آپ سمجھو خان باہر آ گیا ہے. یہ خان صاحب کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا, خان باہر آ گیا ہے, آپ نے خان کو کیسے ویلکم کرنا ہے. بس پھر ہم جشن منائیں گے, بس یہی کہا. یہ بار بار یہ بکواس کرتا رہا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ انسان ہے, جانور ہے, یہ میں اس کو کدھر سن رہا ہوں. میں اس کو انفالو کیا, جان چھڑائی. پھر وہ ایک اور کوئی لڑکی تھی ادھر, اس کی براڈ چلا کرتی تھی, فیونا کے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو اس کو بھی کہیں اس نے گالیاں شالیاں نکالی براڈ کے اوپر, اپنی براڈ پہ. اس کے ساتھ بھی کوئی لڑکیاں اچھا لڑکیاں پھنسانے آتا تھا وہ اصل میں, وہ جو سینیٹر ہے. تو وہ پھر وہ لڑکی نے اس کی مٹی پلیت کرنے شروع کر دی. عابد بھائی بھی گئے تھے اس لڑکی کی براڈ پہ. پھر انہوں نے کہا اس کی ہم مٹی پلیت کریں گے سینیٹر کی, اس کی اوقات کیا ہے. تو خیر اس کے بعد پھر واقعی ان لوگوں نے بڑی اس کی مٹی پلیت کی. ابھی پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا, ابھی آتا ہے ٹک ٹاک پہ. بہت مس گائیڈ کیا لوگوں کو. اس کو جو طوطے کی طرح پڑھا کے بھیجا گیا نا باہر, وہ اس نے بتایا باہر آ کے, اور اس نے مس گائیڈ کیا لوگوں کو. لوگوں کو ٹھنڈا کرنے آ جاتا تھا کہ بھئی ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیمور بھائی اس کی براڈ پہ جا کے نا 4 ڈیجٹ آپ ٹائپ کرو گے نا, اسی وقت یہ آپ کو بلاک کر دے گا. مائی کو پتہ ہے کون سے ڈیجٹ, 804 کے؟ نہیں 804 تو ریئل ہے, وہ 804 نہیں, 4 ڈیجٹ. آپ کو پتہ ہے ان کا آئی ڈی کوڈ ہوتا ہے 4 ڈیجٹس. نہیں مجھے نہیں پتا کون سا آئی ڈی نمبر کوڈ 1 کا, نمبر 1 کا آئی ایس آئی والوں کا. اب ہر چیز تو یار نہ بچائے کرو نا, سمجھ گئے ہو, بس آپ سمجھ گئے ہو. نہیں تو 4 ڈیجٹ کیسے ہوئے بھائی, وہ تو 3 ہوئے نا پھر. نہیں نمبر, نومیریکل نمبر, یہ ان کی آئی ڈی ہوتی ہے فار ایور. جیسے آپ کا نیشنل انشورنس نمبر نہیں ہے جی, ایسے ان کو 4 ڈیجٹ ملتے ہیں, وہ ان کے ہوتے ہیں فار ایور. مطلب اس کو نمبر ملا ہوا ہے یہ فیصل جوید کو. اس کے ساتھ بندے کو نمبر ملا ہوا تھا جو اس کا ہینڈلر تھا. اچھا, اس کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا کہ بھئی تمہیں ہم فٹ کر دیں گے. خیر ابھی دیکھتے ہیں نا, خان اگر باہر آ جاتا ہے تو اس کو کیا اوقات ہوگی, اس کو پھر اپنے ساتھ رکھے گا یا نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک بندہ تھا, جانے کی دکان ہوا کرتی تھی نا اس زمانے میں. خان میں بہت چھوٹا تھا تو خان کی سپورٹ تھی نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھی. تو وہ جانا اس کا سپورٹر بن گیا نا عمران خان کا. تو آپ کو پتہ ہے نا عمران خان شروع سے انگوٹھیاں بڑے شوق سے پہنتا ہے. تو وہ اتنا کوئی لالچی آدمی تھا نا جانا, تو وہ اس کا ہاتھ چومتا تھا عمران خان کا, تو یہ بڑا خوش ہوتا تھا عمران خان, اور جی دیکھو جی بڑا چنگا بندہ ہے جی. تو وہ ہاتھ چوم کے نا اس کے ہاتھ پہ جو گھڑی چھڑی ہوتی تھی اتروا لیتا تھا, یاقوت پہنا ہوتا تھا وہ بھی اتروا لیتا تھا. ہے بڑی زبردست ہے. تو میں نے کہا یار کتنا, میں کہتا تھا یار عمران خان کتنا سادہ آدمی ہے کہ یہ اس کا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہے یا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے جس کو اپنا ووٹ بھی نہیں پڑے گا, اس کے گھر والے اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, اس بندے کو اس نے سلیکٹ کیا ہے عمران خان نے. اور وہ بھی اتنا کو خبیث آدمی ہے, اس کے ہاتھ سے گھڑیاں اتروا لیتا ہے, اس کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ انگوٹھیاں اتروا لیتا ہے. تو مطلب عجیب قسم سے عمران خان کی یہ سوچ ہے, اس کی یہ چوائس ہے, اس کو بندوں کا قسم سے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. یہی بات ہے نا بی ایف ٹی بھائی, اگر اس کو بندوں کا پتہ ہوتا تو یہ فیصل جوید جیسے ٹٹو. یہی ہمارا ایک پوائنٹ ہوتا ہے میرا, اوسی بھائی کا, عابد بھائی کا, کہ عمران خان نا شہزادہ بندہ ہے, ٹھیک ہے, ڈائمنڈ ان ہز اون کیپیسٹی, مگر جو ارد گرد کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا, اب دیکھو ایک ہنی کوئین ہوتی ہے نا, ہنی بی, ان کی جو کوئین ہوتی ہے وہ پورے اس کو مانیٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے,
مگر اس کے ارد گرد ایسے زبردست سولجر ہوتے ہیں نا، وہ پورے جو آپ کا ہنی کوم ہوتا ہے یا جو نیسٹ ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن کیسے کرتی ہیں. ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے. کوئی جا کے نیکٹر لے کر آ رہا ہے، کوئی جا کے جناب صفائی کر رہے ہیں، کوئی جا کے وہ بیبیز کی لک آفٹر کر رہے ہیں، کوئی ہنی کو سٹور کر رہے ہیں، کوئی باہر پروٹیکشن دے رہے ہیں. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھو جب 9 مئی ہوا نا، سب کے سب سے پہلے ہی بھاگ گئے. کچھ تو 9 مئی سے پہلے بھاگ گئے جو راجہ ریاض ٹائپ تھے، اور اس کے بعد دوسری کھیپ آئی 9 مئی میں، سارے بھاگ گئے جو سارے ٹاپ پوزیشن پہ تھے، کچن کیبنٹ جس کو آپ بولیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے یہ خان کے ساتھ رہ کے نا، یہ بس اس کی تعریفیں شریفیں کرتے رہتے ہیں، تبھی خان ان کو پسند کرتا ہے. یہ اب دیکھیں نا، ہے نا. ایک بندہ تھا جس کو خان نے اتنی پروموشن دی تھی نا، اس کا جو چیف آف سٹاف تھا، کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ بھی لڑائی کر لی خان نے. یاد ہے؟ وہ کون کے سا پی کے سے لے کر آئے تھے، کیا نام تھا اس کا، جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہی سمجھتا تھا. وہ کون سا تھا جی؟ ایک تھا بیوروکریٹس تھا، خان کا چیف آف سٹاف تھا، اچھا اعظم خان. پرنسپل سیکرٹری ہاں ہاں اعظم ہاں خان. ہاں. تو وہ کدھر گیا؟ وہ وعدہ گواہ آپ سمجھ گئے نا، وہی بن گیا. یہ حالات ہے. گواہ بن گیا وہ. ہاں جی، گواہ بن گیا، وہی سلطانی گواہ بن گئے. سلطانی گواہ بن گیا. وعدہ اچھا، معاف گواہ. پھر پرویز خٹک کو خان صاحب نے رکھا تھا چیف نیگوشیٹر ود وردی والے. وہ پتہ چلا وہ وردی والوں کا ہی بندہ تھا. وہ نیگوشیٹ کرنے خان کہتا تھا آپ نے ادھر جا کے یہ بات کرنی ہے، تو وہ ادھر جا کے ہنستے ہوں گے، وہ دیکھو یار وہ تو کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ یہ بات کرنی ہے، پھر آج کے ٹھٹے شٹھے مار کے واپس آ گیا ہوں گا. واپس آ کے خان کو کوئی اور سٹوری سناتا ہوگا، خان کہتا ہوگا نہیں جی یہ بڑا اچھا بندہ ہے. وہ تو پتہ ہوتا. تیمور وہ سنا نہیں ہے تم نے دربارین؟ یہ دربارین ہے سارے. اچھا، لیکن تیمور 3 یہ بندے جاتے درباری تھے بھی نہیں وردی ہے نا، والوں سے یہ نیگوشیٹ کرنے غدار کے ہے لیے. جی. 3 بندے جاتے تھے. ایک یہ تھا پرویز خٹک تھا، ایک ڈبو تھا، اور ایک اسد عمر تھا. تینوں کے تینوں ہی بھاگ گئے. نہیں تو یہ تینوں جو جاتے تھے یہ اپنا نمبر بنانے جاتے تھے نا. تینوں کہتے تھے ہمیں وزیر اعظم لگا دو، یہ عمران خان کیا چیز ہے. نہیں دیکھو، یہ تینوں انہی کے بندے تھے فرام ڈے 1. اب واپسی پہ یہ کہ خان ان کو واپس لے گا کہ نہیں، یہ کوسچن ہے، بگ کوسچن. ویسے لینا تو اب اس کو پتہ تو چل جانا چاہیے. میرا خیال ہے خان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ بھئی اب کیونکہ عوام اس سے پوچھے گی، عوام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائی، تو عوام بھی ٹھیک ہے، خان گریٹ لیڈر ہے. اچھا تیمور جی. آپ بتا رہے ہو نا خان ٹھیک ہو گیا، خان ٹھیک. آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک سینیٹر جو ہے نا، اس کا لسٹ میں نمبر بہت ٹاپ پہ ہے. سیکنڈ نمبر ہے یا 3rd نمبر ہے. اور بس جب تک خان زندہ ہے تو تب تک ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، تو اب بندہ کیا کہہ سکتا ہے. لیکن یہ کہ خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اور اس عوام کو سینیٹر اس لیے بناتے ہیں کہ وہ کاؤنسل کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا خود. کوئی کونسل کیا، اس کو گھر میں دوسری دفعہ روٹی کوئی نہیں پہلی دفعہ بھی روٹی کوئی نہیں پوچھتا ہوگا، تو اس نے باہر کیا لڑنا ہے. تو گھر میں بیچارہ خود جا کے جو ہے نا یہ اوون میں کھانا گرم کر کے کھانے والی قوم ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے اس کی وائف کہاں کام کرتی ہے؟ کہاں پہ؟ گیس کریں. مجھے کیا پتا ہے، امریکن ایمبیسی میں. وہ بھی وردی والوں کے ساتھ ہے، ایئر فورس. اچھا تبھی اس کو پکڑا نہیں ہے نا، اس کی وائف ادھر سروسز پرووائڈ کرتی ہوگی نا. تو آپ سمجھ گئے وہ نمبر 4 نمبر ڈیجٹ کا سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں بس یہ پھر حالات و واقعات ہیں جی. خان کو ایک چیز اچھا چاہیے. اچھا، خان کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا، خان کے پیچھے ایک وردی والا بندہ بھی کھڑا ہوتا تھا. اچھا وہ تو مجھے پتا ہے، وہ کمینہ انسان. وہ کون تھا پتا ہے آپ کو؟ وہ اب بریگیڈیئر بن گیا، میں نے سنا ہے. وہ کون تھا پتا ہے آپ کو؟ کون تھا وہ؟ اسی کا بلڈ ریلیٹو. یہ فیصل جوید کا نام نہ لیا کرو نا یار تیمور، آپ کو نیچے گرا دیں گے یار. اتنی آپ سمپلیفائی لوگوں کے لیے کام نہ کیا کرو نا. اچھا یہ لوگوں کو تھوڑا ہوم ورک کرنے دیا کرو. اس کا بھی کوئی نام رکھو نا پھر. پاکستان کی شان ہے آپ والے. ٹک ٹاک سینیٹر ہے، ٹک ٹاک سینیٹر. سینیٹر نہیں، پاکستان کی شان ہے آپ والا. بس ٹھیک ہو گیا. تو یہ نا وہ مطلب اس کی کیا اوقات ہے جی
बस ये है कि वो इमरान खान का माइक, वो क्या कहते हैं, वो उसको स्पीकर ही हाथ में पकड़ लेता था, तो वो इसके बाप ने इसको लगा दिया होगा, चल बेटा तू और किसी काम का नहीं है, यही तेरा टैलेंट है, इसके साथ लग जा, मुझे नज़र आ रहा है आज से कुछ साल बाद ये या वज़ीर आज़म बन जाएगा तो तुझे भी कुछ ये बना ही देगा। तो बस इसने वो माइक और वो क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर फोन हाथ में पकड़ते पकड़ते आज ये टिकटॉक का सेनेटर भी बन गया। तैमूर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, इसके बाप ने इसको 11 साल से साथ लगा दिया था। उसने बाप को पता था नहीं और तो किसी काम का नहीं है, तो ये इस बंदे के साथ रहेगा तो कोई अच्छी चीज़